بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ پیاری عزیزو، آئیے گا آج جھاڑو کے ریلیٹڈ 5 ایسی باتیں بتانے والی ہوں جس کی وجہ سے گھر میں غریبی، غربت، پریشانی آتی ہے۔ جھاڑو کس ٹائم لگانی چاہیے؟ جھاڑو لگانے کے بعد منہ دھونا کیا ضروری ہے؟ جھاڑو پڑوسیوں کو دینا کیا منع ہے؟ کیا گھر کا جالا اسی جھاڑو سے صاف کر سکتے ہیں جو گھر کی صفائی کرتی ہے، یا پھر اس کے لیے الگ جھاڑو خریدنی چاہیے؟ پیارے جو تو 5 وجوہات پر یہ ویڈیو ہے کہ جھاڑو لگاتے سمے ہمیں 5 باتوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ اگر یہ 5 باتیں آپ جھاڑو لگاتے میں کرتی ہیں میری بہنیں، تو سمجھ لیں اب وہ اپنے گھر کو غریب غربت کی طرف لے جا رہی ہیں۔ گھر امیر نہیں ہوگا، اور ہم چاہتے کیا ہے کہ ہمارے گھر میں عیش و آرام ہو، ہمارے گھر میں تمام وہ چیزیں ہوں جو ہمیں چاہیے، جو ہماری خوشی ہو، یعنی لگژری اسٹائل چاہتی ہیں، لائف اسٹائل بہترین چاہتی ہیں، تو جھاڑو کے لگانے کے وقت یہ 5 کام ہرگز نہ کریں۔ جیسے کہ پیاری جو صفائی نصف ایمان ہے، بخاری شریف، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو، اپنی بدن کی، اپنے گھر کی اور جہاں تم رہتے ہو وہاں پر صفائی رکھو، کیونکہ صفائی نصف ایمان ہے، یعنی آدھا ایمان ہے صفائی سے۔ تو آج میری بہنیں صفائی کے ریلیٹڈ تو بہت ہی زیادہ خیال رکھتی ہیں، لیکن بعض گھر ایسا ہے کہ صفائی کرنے کے باوجود بھی وہ گھر غربت کی طرف ہے، وہ گھر پریشانیوں کی طرف ہے۔ وہ کیوں ہے؟ اس کی وجوہات آئیے، صرف 5 باتوں پر عمل کریں، دھیان دیں، صرف 5 باتیں نہ کریں۔ دیکھیں، نمبر 1، جھاڑو دینا شام کے وقت، یعنی دونوں ٹائم مل رہے ہیں، کانوں میں ایئر فون لگا کر کے ننگے سر جھاڑو لگاتی ہیں۔ جیسے میری بہنیں جب جھاڑو لگاتی ہیں، بعض میری بہنیں ایسا کرتی ہیں، سبھی نہیں، کہ کانوں میں لگا لی لیٹیں اور جھاڑو لگا رہی ہیں اور موبائل ایک طرف رکھا ہے۔ اب تو ایسی لیٹیں آ رہی ہیں کہ کہیں بھی موبائل لگ دے اور تمہیں آواز وہیں آگی سونگ کی، تو سونگ تو سن رہی ہیں اور جھاڑو لگا رہی ہیں، اور سر پہ دوپٹہ بھی نہیں ہے اور گا بھی رہی ہیں۔ حالانکہ جھاڑو لگانا یا گھر کا کوئی بھی کام اس طرح کرنا کہ آپ اپنا پورا توجہ، پورے فوکس اپنے کام کی طرف ہو، اور کچھ اللہ کا ذکر کر لیں، جیسے کہ بسم اللہ شریف پڑھیں، جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جب بھی تم کوئی کام کرو تو بسم اللہ شریف پڑھ لیا کرو، یعنی اللہ کا ذکر کیا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذکر کس طرح؟ کہ تم بسم اللہ شریف پڑھ لیا کرو۔ جب تم بسم اللہ پڑھو گے تو شیطان تم سے دور بھاگ جائے گا اور تمہارے کاموں میں برکت ہوگی۔ تو پیاری، جو پہلا کام ہمیں کیا کرنا ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر کے جھاڑو ہاتھ میں لیں اور تب جھاڑو دیں گھر میں، اور سر پہ دوپٹہ ہو، کیونکہ جھاڑو کا کردار ہمارے زندگی میں بہت ہے، گھر کی صفائی ستھرائی میں۔ تو میری بہنوں، یہ خیال رکھیں کہ جھاڑو جب بھی دیں تو سر پہ دوپٹہ ہو اور کانوں میں ہیڈ فون نہ لگائیں، کیونکہ سارا توجہ آپ کا ہیڈ فون پہ ہی ہوگا۔ آپ کا سانگ جو بھی سنو گی آپ، چاہے تقریر وغیرہ سن رہی ہو، قرآن پاک بھی سن رہی ہو، تو قرآن پاک کو بھی ہم توجہ سے سنیں، تمام کاموں سے نبٹ کر کے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کام بھی کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں، تو تمام چیزیں ہمارے ذہن سے اتر جائیں گی۔ قرآن پاک کو جب بھی سنیں، ٹھہر کر، سمجھ کر اور غور اور فکر کے ساتھ۔ تو پیاری، یہ جو پہلا کام ہمیں کیا کرنا ہے کہ جھاڑو جب دیں بسم اللہ شریف پڑھ کر لگائیں۔ نمبر 2، جھاڑو لگاتے وقت جھاڑ پونچھ کر، جھاڑو لگانے سے پہلے یہ خیال رکھیں کہ جب جھاڑو لگائیں تو کونوں میں، بچالوں میں، تمام جگہ سے جھاڑ کر جھاڑو لگائیں۔ جھاڑو جب لائیں، اور ایسا نہ کریں کہ جھاڑو لگا لی آپ نے اور سامان ایسی طرح بکھرا پڑا ہے، نہیں، جب چپل پڑے ہیں، سلیپر پڑے ہیں تو انہیں بھی طریقے سے لگائیں، بستروں کو بھی طریقے سے لگائیں، اور جھاڑو کے جو چیز جہاں کی ہے، جو چیز جہاں رکھنے کی ہے وہ وہیں رکھیں۔ جھاڑو لگ گئی اور سامان وہیں کا وہیں پڑا، چپل ادھر پڑے ہیں، وہ چیز ادھر پڑی ہیں، اس طرح نہ ہو۔ چپلوں کو بڑی احتیاط کے ساتھ، بڑے طریقے سے، قرینے سے لگائیں، کیونکہ یہی جھاڑو اور صفائی کا طریقہ ہے کہ وہ چیز
الگ بکھری نہ پڑی ہو، بلکہ جھاڑو لگانے کے ساتھ ساتھ ہر چیزوں کو اپنی جگہ پر رکھیں، خاص طور سے سلیپر کو۔ جب چپل پڑے ہوں، چپلوں جوتوں کو ایک لائن سے لگائیں، کعبے کی طرف کو رخ کر کے لگائیں۔ یہ دوسرے کام جھاڑو لگاتے وقت میری بہنیں جھاڑو تو لگا دیتی ہیں باز باز، لیکن کوئی چیز بھی ایسے قرینے سے رکھی نہیں ہوگی تو یہ صفائی ستھرائی نہیں ہے۔ ہر چیز کا ایک اپنا مقام ہوتا ہے، اور ہر چیز اپنے قرینے سے لگی ہوئی ہو تو اسی گھر میں رحمتیں اور برکتیں آتی ہیں۔ نمبر 3، جھاڑو لگا کر کے پورا کونے میں کسی جگہ ایسی جگہ نہ لگائیں جو گیٹ سے راستہ ہو، کیونکہ گیٹ سے جب ہم گیٹ کھولتے ہیں، جو مین گیٹ ہوتا ہے، تو وہیں سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ حالانکہ وہ چھت پہ سے آسمان سے نیچے کو اتر آتے ہیں، لیکن آتے وہ راستے سے ہی ہیں، جسے کہ حدیث پاک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے گیٹوں کو صاف رکھو، صفائی رکھو اپنے دروازوں کے سامنے، کیونکہ دروازوں پہ اللہ کی مخلوق گزرتی ہے۔ تو جھاڑو لگانے کے بعد، جھاڑو دینے کے بعد آپ کوڑا کچرا جو ہوتا ہے وہ ڈسٹ بن میں رکھیں، اور ڈسٹ بن کو ایک طرف رکھیں، ایسا نہ ہو کہ گیٹ کے سامنے ہی ہو جو آئے اور نظر پڑے، کیونکہ اللہ کی اور مخلوق بھی ہے جو آتی ہے، تو اس سے بھی گھر کی خیر و برکت چلی جاتی ہے۔ نمبر 4، جھاڑو لگا کر کے جھاڑو اس طرح نہ ڈالیں کہ سامنے نظر آئے نہیں، اور نہ ہی جھاڑو کو کچن کے اندر ڈالیں جہاں کھانے پینے کی چیزیں رکھی ہوں۔ تو جھاڑو ہمیشہ جب لگائیں تو ایسی جگہ لگائیں کہ اونچی جگہ ہو، اور دکانی کی جگہ سلپ وغیرہ، ایک سلپ ضرور جب گھر بنوائے تو ایسا ضرور بنوائے جہاں جھاڑو پوچھے کے برتن رکھے ہوں، جھاڑو پوچھے کے کپڑے وہاں رکھ دیں۔ تو جھاڑو لگانے کے بعد جھاڑو اس طرح نہ پھینک دے کہ تیرے بکھری ہوئی ہے، بلکہ اسے اچھے سے اکٹھا کریں، دھوئیں، اور دھو کر کے پھر اسے ایسی جگہ رکھیں جو کسی کی نظر نہ پڑے، اور وہاں بھی نہ رکھیں جہاں کے کھانے پینے کا سامان ہو، راشن وغیرہ ہو۔ نمبر 5، جھاڑو لگانے والی جو گھر میں نیچے فرش پر ہم جھاڑو لگاتے ہیں، وہ جھاڑو سے ہم اپنے گھر کو نہیں صاف کر سکتے، جیسے میری بہن اکثر کرتی ہیں کہ وہی جھاڑو لی اور جالا صاف کرنے لگتی ہیں، کیونکہ جب جھاڑو نیچے لگا رہے ہیں تو وہ نیچے کی صفائی کے لیے، اور اوپر کی جھاڑو الگ منگا لیں، ورنہ ایک جھاڑنے کا ایک الگ سے آتا ہے، جھاڑو جھاڑنے والا، جالا جھاڑنے والا الگ سے لے لیں جھاڑو، لیکن اس جھاڑو سے نہ لگائیں جو جھاڑو آپ کے گھر میں فرش پر، زمین پر لگاتی ہیں، کیونکہ وہاں جو اوپر ہے، اوپر کی مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ رکھی ہے، جیسے کہ اوپر جو رہتے ہیں وہ فرشتے بھی ہوتے ہیں، جنات بھی ہوتے ہیں، تمام چیزیں چھت کے اوپر دیواروں پر ہوتی ہیں۔ تو جو ناپاک جھاڑو ہوتی ہے، کبھی کبھی ہم دھو لیتے ہیں اور کبھی نہ ہی دھوتے ہیں، تو جھاڑو سے نہ کریں، بلکہ ایک جھاڑو اچھی صاف ستھری جالا جھاڑنے کے لیے رکھیں۔ نمبر 6، اپنی جھاڑو اپنے پڑوسیوں کو کبھی نہ دیں۔ جیسے اکثر دیکھا گیا ہے کہ کوئی جھاڑو مانگنے والی آ گئی کہ ہماری جھاڑو ٹوٹ گئی، جھاڑو دے دیں ہم جالا صاف کریں گے، تو کبھی اپنی جھاڑو دوسروں کو نہ دیں، اور نہ ہی دوسروں کے گھر سے جھاڑو لائیں، کیونکہ یہ بھی بہت بڑی وجہ ہے گھر میں غریبی اور پریشانی لانے کہ اپنی جھاڑو دوسرے کے گھر کی بھی صفائی کر رہی ہے اور اپنے گھر کی بھی، یا اپنے گھر کی بھی صفائی کر رہی ہے اور ان کے گھر کی بھی۔ پہلی بات تو مانگے نہیں، کیونکہ صفائی نصف ایمان ہے، تو ہم اپنی چیزوں کی صفائی خود ہی کریں، نہ کہ دوسروں سے کروائیں یا دوسروں کی چیز لا کر کے ہم اپنے گھر کی صفائی کریں۔ پیاری جو اس طرح جھاڑو کا احترام کیا جائے، اور جھاڑو دینے کے بعد آپ اپنی جھاڑو کو ایسی جگہ رکھیں جو چھپی رہے، کچن کے اندر یا جہاں راشن رکھا وہاں جھاڑو نہ رکھیں۔ امید کرتی ہوں میری بہنیں سمجھ گئی ہوں گی، تو جھاڑو لگانے میں بسم اللہ شریف کا ضرور، جھاڑو لگانے میں بسم اللہ شریف ضرور پڑھ لیا کریں، کیونکہ بسم اللہ جب شروع کرتے ہیں صبح کو ہم کوئی بھی کام، تو سارے کام سفل ہوتے چلے جاتے ہیں، اس میں شیطان کا دخل نہیں ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہو۔